ویلکم بیک ناظرین محترم. یہ گفتگو ہے معاشی مسائل اور دینی تقاضوں کے بارے میں. علامہ صاحب ایک بات پر مختصر کامنٹ آپ کا چاہتا ہوں. وہ جو اقبال چاہتے تھے کہ فقہ اسلامی کی تدوین جدید ہو، اس میں ظاہر معیشت کے بھی حکام تھے جو معیشت سے ریلیٹڈ تھے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو فقہ کا ہمارا نظام ہے، جو تمام سکولز اس کو فالو کرتے ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہم اپنے بنیادی سورسز جو ہیں دین کے ان کو وزٹ کریں، ری وزٹ کریں ان کو، اور وہاں سے دیکھیں کہ اس دور کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بینکنگ کی موجودہ صورت ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں اصل میں کہ اس سے برکات اس لیے پیدا نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ جو اصل بات ہے وہ فالو نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ قانونی ڈھانچہ ہے یہ اور کچھ نام ہیں، کچھ لیبلز ہیں جو لگا دیے گئے. جیسے فرمایا کہ بھئی آپ نے اس کو منافع کا نام مارک اپ رکھ دیا، حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ اعتراض وزنی ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو، میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں اجتہاد پہ توجہ دی گئی. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1000 علم کا باب تعلیم فرمایا، میں نے ہر باب سے 1000 باب اجتہاد کیا. تو گویا کہ آج بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. ہمارے فقہاء کو چاہیے، جو ہمارے علمی جو تحقیقی ادارے دنیا میں موجود ہیں اسلامی، وہ مل کے کام کریں اور مسلسل اس کام کو جاری رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک وقت کے لیے کریں. یقیناً اس وقت یعنی ہمیں پسپائی کا مغلوب ہیں کہ جب یہ بات آتی تو ہم اس کا جواب مہیا نہیں کر پاتے. یہ نہیں کہ جواب موجود نہیں، جواب موجود ہے، ہم زحمت کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو میں بالکل آپ کے توسط سے اور ایسے کے توسط سے عرض کروں گا کہ ہمارے دانشوروں کو، ہماری دانشگاہوں کو چاہیے کہ مسلسل اجتہاد کر کے اس معیشت کے نظام کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق مرتب کریں تاکہ ہم دنیا کے اعتراض سے بھی بچ سکیں. اور اسلام نے جو ہمیں ضمانت دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہم مومن ہیں تو اس میدان میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے. خواجہ صاحب وہی بات جو علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے، آپ کی حدیث میں موجود ہے، ہمارے فقہاء نے بڑا کام کیا ہے. لیکن ہم کو چاہیے کہ وہ اذہان پیدا کریں، وہ شخصیتیں پیدا کریں جو اس علم سے استفادہ کر سکیں، یعنی دین کے میدان میں بھی اور معیشت کے میدان میں بھی. آپ اس سمجھتے ہیں کہ اس کام کا کچھ آغاز ہو گیا؟ آپ اس کا کچھ نشاندہی فرما رہے تھے. کیا ہماری اپروچ ٹھیک ہے یا کچھ اس میں ابھی آپ اور بتاتے ہیں گائیڈ لائن ہونی چاہیے؟ پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے. تو کلام پاک جو ہے نا، اس کو ہر سطح پر، چند ایک آیتیں نہیں بلکہ ہر سطح پر تعلیم کے اندر اس کو سمو دیا جائے تاکہ جو ہماری نئی نسل اب 3rd جنریشن آنی ہے اس کو پتہ ہو کہ اس دین اسلام ہے کیا. دوسری بات بہت ضروری یہ ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ آئین پاکستان پڑھ کون رہا ہے؟ صرف آئین پاکستان کی ایک میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں آرٹیکل 38 میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ تمام لوگوں کی ویل بینگ اس کو گارنٹی کرے گا. ویل بینگ کا مطلب غربت ختم کرے گا، امپلائمنٹ کو جنریٹ کرے گا، کامن مین کے مسائل کو ایڈریس کرے گا. اور سو کال یہ جو ہم نے ایسے ہی نعرہ لگایا ہوا ہے 30-40 سال سے، روٹی کپڑا اور مکان، یہ کیا نعرہ ہے؟ یہ کوئی نعرہ نہیں. حقیقت میں مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم بنیادی ضروریات زندگی تو تمام بنیادی ضروریات زندگی لوگوں کی پوری کرنا اسٹیٹ کا کام ہے. اور ان کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ڈبل انٹری ہو رہی ہے، یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے سارا، اور روز حساب جو ہے نا اس کا حساب دینا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو شروع کیا جائے اور اس کے ساتھ تعلیمی نظام جو ہے وہ اسلام کے سانچے میں ڈالا جائے. اور تمام علماء کرام جو ہے نا، ان کے پاس اللہ جل شانہ نے بہت علم دیا ہے، اور جو دوسرے تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی ایک، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، سینرجی پیدا کی جائے. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ایک پچھلے دنوں ایک تحقیق کی ہے کہ اسلام کے اندر انڈسٹری ریلیشن کا کیا نظام، تو ہم نے ایک عالم کو اپنے ساتھ رکھا ہے، 6 مہینے ہم نے کام کیا ہے، تو سینرجی کریٹ ہوئی ہے بات چیت کے سلسلے. یہ سینرجی بہت ضروری ہے، یہ سینرجی جو ہے نا اس کو کریٹ کرنا. خواجہ صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، علامہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ دونوں کی انپٹ سے اس پروگرام میں مجھے امید ہے ہمارے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ضرور بہت سوچنے کا سامان ہوگا. خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا
کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گو ہمارے ہاں خواہش تو بہت ہے لیکن ہماری کوشش ناکافی ہے. اللہ کے کلام کی موجودگی میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سیرت کی موجودگی میں اور ہمارے فقہا کے عظیم و شان کام کے موجودگی کے باوجود ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا. یہ ضرورت ہے کہ ماہرین معیشت اس دور کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ معیشت کے علم کو اعلیٰ درجے میں حاصل کریں اور ہمارے علماء کرام اس میں بھی اعلیٰ اذہان سامنے آئیں اور ان دونوں کے سینرجی جیسا کہ خواجہ صاحب فرما رہے تھے اس سے وہ چیز پیدا ہوگی جو اصل میں اسلامی معیشت کے اصولوں سے برکات حاصل کرنے کے لیے ہم پھر توقع کوئی کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات، آپ نے پروفیسر خورشید صاحب کی بات بھی سنی جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں بھی یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ جو اہل سیاست ہیں انہوں نے معاشرے کو تیار نہیں کیا. معاشرے کو جب آپ اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے تیار نہیں کرتے تو وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے جن کا وہ اعلان آئے روز کرتے رہتے ہیں. آئیے ہم اس ساری بات پر اثر نو غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اس میں کون سی شمع جلا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.